السلام علیکم دوستوں، میرا نام بلال خان ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں نیوز لیٹر کے ڈیٹا کو ڈیٹا بیس میں انسرٹ کرنے والا ہوں۔ تو اس کے لیے میں سب سے پہلے یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں، میں نے یہاں پر کمانڈ اس میں آتا ہوں اور اس میں لکھتا ہوں MySQL root p۔ یہاں پر میں نے یہ ڈیٹا بیس کا پاسورڈ انسرٹ کر دیا ہے۔ اب اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں شو ڈیٹا بیسز، تو یہاں پر آپ کو ڈیٹا بیس تمام شو ہو رہے ہیں۔ تو ان میں سے میں نے ای کامرس کا یہ ڈیٹا بیس پچھلی اس کے لیے پروجیکٹ کے لیے بنایا تھا، تو اب میں نیا ڈیٹا بیس بناتا ہوں۔ یہاں پر کریٹ ڈیٹا بیس اور اس کو نام دیتا ہوں ای کامرس، لیکن اس کا سی جو ہے وہ کیپٹل ہے، باقی کا یہ والا جو ای کامرس ہے اس کا سی جو ہے وہ اسمال ہے۔ تو یہاں پر میں اس کو انسرٹ کر دیتا ہوں۔ اب اگر میں شو لکھتا ہوں شو ڈیٹا بیسز، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس میں یہ جو ہے کیپٹل ہے اور سی، اور اس کو میں لکھتا ہوں سیلیکٹ آل فرام کیا کہتے ہیں ای کامرس۔ تو یہ فی الحال میں نے ڈیٹا بیس سیلیکٹ نہیں کیا، چل میں سیلیکٹ یوز کرتا ہوں، یوز ای کامرس۔ اب ڈیٹا بیس چینج ہو گیا ہے۔ اب میں شو ٹیبلز پہ لکھتا ہوں، تو یہاں پر کوئی بھی ٹیبل ابھی تک شو نہیں ہو رہا، کیونکہ ابھی تک کوئی بھی ایسا ٹیبل کریٹ نہیں ہوا۔ تو یہاں تک تو بات بن گئی ہے۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، اس ڈیٹا بیس کو یہاں پر فولڈر کے اندر یہاں پر ایک فائل فولڈر بناتا ہوں اس میں، اور اس کو نام دیتا ہوں ڈیٹا بیس، اور اس ڈیٹا بیس کے اندر ایک دوسرا فولڈر بناتا ہوں MySQL کے نام سے، ٹھیک ہے۔ اور اس MySQL کے اندر میں ایک فائل بناتا ہوں dbconnection.go، اور اس کے بعد یہاں پر پھر سے ایک فائل بناتا ہوں اور اس کا نام دیتا ہوں insert.go۔ تو یہ دو فائلز ہیں جن کو میں نے یہاں پر یوز کرنا ہے، اور لیکن اس سے کرنے سے پہلے میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر میں نے env.env کی ایک فائل بنائی ہوئی ہے جو کہ میں نے پہلے سے ہی سیو کر رکھی تھی۔ اس میں میں نے کچھ امپورٹنٹ ڈیٹا ہے جو کہ یہاں پر میں نہیں دکھا سکتا، کچھ امپورٹنٹ پاسورڈ کریڈینشل وغیرہ ہے جو میں یہاں پر یوز کرنے والا ہوں۔ تو اس کو میں یوز کروں گا انوائرمنٹ ویریبل میں، ان ڈیٹا کو یوز کروں گا۔ تو اس کے کرنے کے لیے میں سب سے پہلے یہاں پر ایک فنکشن بناتا ہوں middleware.go کی فائل میں، ایک فنکشن بناتا ہوں لوڈ انوائرمنٹ ویریبل، لوڈ env ویریبل، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر لکھتا ہوں کی، اور وہ ہوگی اسٹرنگ، اس کی جو کیا کہتے ہیں ریٹرننگ ویلیو بھی کیا ہوگی، اسٹرنگ۔ اور یہاں پر میں لکھتا ہوں وائپر، اور وائپر کے اندر میں کیا لکھوں گا، یہاں پر سیٹ کنفگ فائل، اور اس کے اندر میں یہاں پر لکھوں گا env، ٹھیک ہے۔ تو اس env کو میں نے سیٹ کر دیا۔ اب اس کے بعد یہاں پر لکھتا ہوں error is equal to، اور error is equal to wiper get read فائل، read config in فائل، اور اس کو میں یہاں پر یوز کرتا ہوں if error is not equal to nil then log fatal error۔ تو یعنی اگر وہ ریڈ کرے تو ٹھیک ہے، ریڈ نہ ہو ایرر دے تو وہ جو ایرر یہاں پر شو کرا دے۔ اب اس کے بعد میں کیا کروں گا، ویلیو اور اوکے، اور اس کے اندر لکھتا ہوں وائپر، اور وائپر میں لکھتا ہوں گیٹ، اور گیٹ میں کیا لکھتا ہوں کی، اور یہاں پر اسٹرنگ۔ تو یہ مجھے کیا کرے گا، ویلیو پرووائڈ کرے گا اس کی کے جو میں یہاں پر کیا کہتے ہیں انوائرمنٹ ویریبل میں یوز کرنے والا ہوں۔ تو اگر یہ کیا ہو، if not okay، اگر اوکے نہ ہو تو log fatal error دے دے، اور اگر اوکے ہو تو مجھے وہ ویلیو ریٹرن کر دے، ٹھیک ہو گیا۔ تو بیسیکلی میں اس انوائرمنٹ کی فائل سے کی اٹھاؤں گا، اور وہ کی اس کے ریلیونٹ مجھے ویلیو پرووائڈ کر دے گا، تو ویلیو یہاں پر ریٹرن ہو جائے گی۔ تو یہاں پر ایک ایرر آ رہا ہے جس کو میں نے یہاں پر سمپل کیا کرتا ہوں، کاپی کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے یہاں پر برانچ دیکھتا ہوں کون سی برانچ ہے، نیوز لیٹر کی برانچ ہے جو پچھلی ویڈیو میں نے یوز کیا تھا۔ اس کے بعد یہاں پر میں لکھتا ہوں گو گیٹ، یہاں پر جو ڈیٹا میں نے پیسٹ کیا اس کو کاپی کیا تھا پیسٹ کر دیتا ہوں۔ تو اب یہ ڈیٹا جو ہے یہاں پر یہ اس کا جو لائبریری تھی وہ انسٹال ہو گئی ہے، اب مجھے ایرر نہیں دے رہا۔
اب اس کے بعد میں آتا ہوں یہاں پر کیا کرتا ہوں ڈی بی کنیکشن میں، بلکہ ڈی بی کنیکشن سے پہلے میں یہاں پر ایک اور بھی فائل بناتا ہوں اور اس کو نام دیتا ہوں db.sql. تو اس SQL کے اندر میں کچھ اس کی کمانڈ لکھوں گا، query لکھوں گا create table if not exists. اگر ٹیبل نہ ہو تو اس کو بنا دو، اور وہ ٹیبل کیا ہوگا؟ نیوز لیٹر. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلے کیا ہو؟ آئی ڈی کیا ہوگی یہاں پر؟ انٹیجر آٹو انکریمنٹ، اور آٹو انکریمنٹ کے بعد کیا ہوگی؟ پرائمری کی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہاں پر میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں، اس کو لاسٹ میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب صحیح ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ای میلز، اور ای میلز کیا ہوگا؟ varchar 255، اور یہ ہوگا not null اور unique. اور اس کے بعد یہاں پر ہوگا پاسورڈ کنفرمز، اور کنفرمز میں کیا ہوگا؟ وہ ویلیو ہوگی بولین not null. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح یہاں پر ہوگا ریکارڈز، اور ریکارڈز کیا ہوگا؟ varchar 255، اس کے بعد not null، اور اس کے بعد ٹوکنز کیا ہے؟ varchar 255 not null. تو یہ جو ہے کچھ کوئریز میں نے یہاں پر لکھ دی ہے، جو کہ کیا کرے گا؟ ای میل، کنفرمز، ریکارڈز اور ٹوکن کو یہاں پر انسرٹ کروانے کے لیے مدد کرے گا. تو یہ ہو جانے کے بعد میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں. اب میں ڈی بی کنیکشن میں آیا، اور یہاں پر سمپل میں لکھتا ہوں پیکج MySQL کے نام سے، اور اس کے بعد فنکشن بناتا ہوں کنیکشن کا، اور اس کی جو ریٹرننگ ویلیو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ db SQL db. ٹھیک ہے، میں اس کو یہاں سے امپورٹ کر دیتا ہوں. اور یہ ہو جانے کے بعد اب میں کیا کروں گا؟ سمپل یہاں پر لکھوں گا db یوزر، اور ادھر لکھوں گا مڈل ویئر، اور مڈل ویئر کے اندر کیا ہے؟ لوڈ انوائرمنٹ ویریبل، اور لوڈ انوائرمنٹ ویریبل میں db یوزر. اسی طرح یہاں پر پھر سے لکھتے ہیں db پاسورڈ. ٹھیک ہے، db پاسورڈ مڈل ویئر، اور ادھر لکھتا ہوں db پاسورڈ. ٹھیک ہے، تو یہ db پاسورڈ کی ہے، اور اس کا جو ہے ویلیو کیا ہوگی؟ وہ اس کی مجھے وہاں پر انوائرمنٹ ویریبل سے مجھے لے دے گا. اس کے بعد db، اور وہاں پر db ایڈریس، یہ ہوگا مڈل ویئر، اور یہ جو ہے db کیا کہتے ہیں؟ ایڈریس، اور لاسٹ میں db. ٹھیک ہے، یہ ڈیٹا بیس کو شو کر رہا ہے، تو یہاں پر لکھتا ہوں db. تو یہ ہو جانے کے بعد اب میں s لکھتا ہوں، اور s کے بعد fmt s print f، اور یہاں پر میں اس کے راؤٹس کو صحیح کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا، TCP، اور اس کے اندر لکھتا ہوں پھر سے 3306، اس کے بعد یہ ہوگا. تو اب یہاں پر لکھوں گا db یوزر، db پاسورڈ، db ایڈریس، اور db. یہ ہو گیا ہے. اب میں اس کو یوز کروں گا یہاں پر. تو اس کے کرنے کے لیے میں لکھوں گا db error is equal to کچھ اور لکھنا تھا SQL open، اور SQL open میں کیا کرو؟ db.sql، اور یہاں پر لکھو s. تو اب یہ صحیح ہے. اب اس کے بعد یہاں پر ایرر لکھتے ہیں. if error is not equal to nil then log fatal error. ٹھیک ہو گیا، اور ریٹرن کر دو کس کو؟ db کو. تو یہاں تک تو بات بن گئی، کنیکشن ہو جائے گا. اب اس کے بعد اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں فنکشن کریٹ ٹیبل، تو یہ کیا کرے گا؟ ٹیبل کو کریٹ کرے گا. تو اس کو کریٹ کرنے کے لیے میں سب سے پہلے یہاں پر لکھوں گا فائل اسٹرنگ، اور نمبر جو ہے وہ ہوگا انٹیجر،
اور اس کے بعد جو ریٹرننگ ویلیو ہوگی وہ ڈی بی SQL DB. اس کے بعد میں یہاں پر سمپل کیا کروں گا ڈی بی اور اس کو یہاں پر کنیکشن یہاں پر اس کو ریموو کر دیتے ہیں. یہ اب صحیح ہے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پر میں لکھتا ہوں query error is equal to یہاں پر IoT read فائل ڈیٹا بیس کے اندر MySQL اور MySQL کے بعد جو فائل ہوگی وہ یہاں پر یہ والی فائل میں نے یہاں پر انسرٹ کر دوں گا ٹھیک ہے. if error is not equal to nil then log fatal error. اور اس کے بعد یہاں پر ریکویسٹ کر دیتا ہوں اور ریکویسٹ میں کیا لکھتا ہوں strings split اور split کے بعد یہاں پر query اور query کو الگ کرتا ہوں کوما سے اور یہاں پر لکھتا ہوں نمبر. تو بیسیکلی یہ ریکویسٹ کیا کرے گا اگر میں یہاں پر آپ کو بتا دوں تو یہاں پر میں کوما لگاتا ہوں تو یہ اس کو سیپریٹ کرے گا تو یہ 0 کنسیڈر ہوگا. اگر مجھے کوئی دوسری کوئری لکھنی ہوگی تو وہ 1 کنسیڈر ہوگا. اس طرح یہ کوما کی وجہ سے یہ سپلٹ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے. ایک منٹ یہاں پر صحیح میں اس کو سیو کر دیتا ہوں. اب صحیح ہے. اور یہ ہو جانے کے بعد اب میں کیا کروں گا یہاں پر STMT error is equal to DB prepare or request ٹھیک ہے. if error is not equal to nil then a log fatal error ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پر لکھتا ہوں error is equal to STMT execute if error is not equal to nil then a log fatal error. تو یہ بیسیکلی کیا کرے گا اس کو پریپیئر کرے گا اس ریکویسٹ کو اور اس کو پریپیئر کرنے کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کر دے گا اور ایگزیکیوشن کے بعد میں یہاں پر سمپل اس کو ریٹرن کر دیتا ہوں ڈی بی کو. تو یہاں تک تو بات بن گئی ہے. اب آتے ہیں یہاں پر کریٹ ٹیبل ہو جانے کے بعد ڈیٹا کو انسرٹ کرتے ہیں. تو میں پیکیج لکھتا ہوں. پیکیج ہوگا MySQL اور فنکشن کیا ہوگا کریٹ انسرٹ نیوز لیٹر. اور نیوز لیٹر میں ای میل ہوگا ٹائم ریکارڈ ہوگا اور ٹائم ریکارڈ کے بعد یہاں پر ہوگا ٹوکن. یہ سارے ہوں گے کیا سے ہوں گے اسٹرنگ اور اسٹرنگ کے بعد یہاں پر سب سے کنفرم اور وہ ہوگا بولین ٹھیک ہے. اور یہ ہو جانے کے بعد اب میں کیا کروں گا یہاں پر ڈی بی ایکول کرتا ہوں کریٹ ٹیبل کے اور کریٹ ٹیبل میں لکھتا ہوں db.sql اور اس میں لکھتا ہوں 0 ٹھیک ہے. تو یہ db.sql کو سرچ کر کے اس میں سے جو پہلی والی کوئری ہے اس کو اٹھائے گا. نیوز لیٹر کے لیے کوئری لکھنی تھی insert into news letter اور اس میں لکھتا ہوں ای میلز confirms اور ریکارڈز اور ٹوکنز ٹھیک ہے. یہ جو ہے اب یہ ویلیوز کو میں یہاں پر ایمپٹی رکھتا ہوں. اب اس کے بعد یہاں پر لکھتے ہیں insert error is equal to یہاں پر SQL کیا کہتے ہیں DB prepare شاید یہ تھا یہ صحیح ہے. اب اس کے بعد اس کو یہاں پر لکھتا ہوں if error is not equal to nil then log fatal error. اور ابھی اس کے بعد ڈیفر کرو insert close کو اور اس کے بعد یہاں پر لکھو if length of email is not equal to 0 then یہاں پر لکھو error is equal to insert execute. ہاں یہاں پر لکھو ای میل اور اس کے بعد ہے کنفرم اور اس کے بعد ہے ٹائم ریکارڈ ٹوکن not equal to log fatal error.
تو یہ بیسیکلی کیا کرے گا، یہاں پر آپ کو پریپیئر کر دے گا اس کوئری کو اور ڈیٹا کو انسرٹ کر دے گا، ڈیٹا کو یہاں پر کلوز کر دے گا اس انسرٹ کو، اور اس کے بعد یہاں پر اس کی لینتھ چیک کرے گا۔ اگر ای میل کی لینتھ ناٹ ایکول ٹو 0 یعنی 0 سے ابو ہو، 0 کی ایکول نہ ہو تو وہ ڈیٹا کو ایگزیکیوٹ کر کے اس کو وہاں پر انسرٹ کر دے۔ اگر اس کی لینتھ 0 ہوئی تو وہ اس کو انسرٹ نہ کرے۔ تو یہاں تک تو بات بن گئی ہے۔ اب میں اس کو سیو کرتا ہوں، اس کو بھی سیو کرتا ہے، اور یہاں پر آتے ہیں اور ادھر جو ہے میں اس کو سمپل کیا کرتا ہوں، لکھتا ہوں ڈیٹا بیس مائی ایس کیو ایل، اور مائی ایس کیو ایل میں کیا کروں گا، یہاں پر انسرٹ نیوز لیٹر میں لکھتا ہوں سینڈ ای میل، سینڈ ٹائم ریکارڈ، سینڈ ٹوکن اور سینڈ کنفرم۔ یہاں پر اگر میں کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں ای میل ٹائم ریکارڈ ٹوکن، اس کے بعد کنفرم، تو یہ ہو گیا ہے۔ اب آتے ہیں یہاں پر اس کی لائبریری، دیکھتے ہیں کہ لائبریری بھی امپورٹ ہو چکی ہے نہیں۔ تو چلیے اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی۔ گو رن main.go، تو اب یہاں پر لکھتا ہوں لوکل ہوسٹ 4000، اور یہاں پر جب تک یہ لوڈ ہوتا ہے میں لکھتا ہوں شو ٹیبل، یہاں پر کوئی بھی ٹیبل نہیں ہے۔ میں نیچے آتا ہوں، یہ دیکھیے یہاں پر بھی یہ جو براؤزر کا پرابلم تھی وہ بھی سالو ہو گئی ہے، یہ یہاں پر ایمیج شو ہو رہا ہے۔ چلیے یہ صحیح ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں نیوز لیٹر آئی بلال کے، اس کو سبسکرائب کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پر مجھے کوئی ایرر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈی بی ایس کیو ایل جو ہے وہ فورگوٹن امپورٹ ہے۔ تو یہاں پر ڈی بی کنیکشن میں میں نے یہاں پر اس کو ایک چیز میں نے آپ کو بتانی تھی، وہ یہ کہ میں نے یہاں پر ایک لائبریری ہے جس کو میں نے ایڈ کرنا تھا مائی ایس کیو ایل کا جو ڈرائیور میں ہے اس کو، اور اس کے بعد یہاں پر اس کو ایس کیو ایل ڈی بی ایس کیو ایل کو چینج کر کے میں نے لکھنا تھا مائی ایس کیو ایل، یہاں پر مائی ایس کیو ایل، تو اس کو میں چینج کر دوں گا، اور اس کو بھی میں نے انسٹال کر دیا ہے پہلے سے ہی، تو اس کو میں نے یہاں پر یوز کر دیا ہے۔ تو یہ ہو جانے کے بعد میں اس کو سیو کرتا ہوں اور پھر سے رن کرتا ہوں go run main.go۔ اب یہ سٹارٹ دا سرور ہو گیا ہے۔ اب میں واپس آتا ہوں اور اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ تصویر بھی یہاں پر اپیئر ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں آئی بلال کے، تو یہ دیکھیں مجھے وہاں پہ ہوم میں لے آیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں شو ٹیبل، تو یہ مجھے دیکھیں ٹیبل شو ہو گئی ہے۔ اب اگر میں لکھتا ہوں سلیکٹ فرام نیوز لیٹر، دین مجھے کیا کرے گا، وہ ای میل اور اس کا ٹوکن وغیرہ شو کرا دے گا۔ اسی طرح اگر میں واپس کسی بھی دوسرے بلاگ میں جاتا ہوں، بلاگ میں آتے ہیں، اور یہاں پر جو نیوز لیٹر ہے اس کو میں اٹھاتا ہوں، اس کے اندر لکھتا ہوں ریکورڈ ونس، تو یہاں پر بلاگز میں مجھے واپس لے آیا ہے۔ اور اگر میں پھر سے یہ سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیے یہاں پر ریکورڈ ونس یہ یہاں پر اپیئر ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ہے میرا پروجیکٹ، اب یہ نیوز لیٹر کا جو پروگرام ہے وہ کام کر گیا ہے۔ تو اب اس کے بعد میں کیا کروں گا، اس کو کلیئر کر دیتا ہوں، اور کلیئر ہو جانے کے بعد میں یہاں پر لکھتا ہوں گیٹ اسٹیٹس، اور یہ کچھ چیزیں جو موڈیفائڈ ہو چکی ہیں ان کو میں نے ایڈ کرنا ہے، گیٹ ایڈ بلکہ گیٹ کمٹ اے ایم modification in file for newsletter، ٹھیک ہے، تو یہ ہوگی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے اس کو کلیئر کر دیتے ہیں گیٹ اسٹیٹس، تو یہ ہو جانے کے بعد اب میں لکھتا ہوں گیٹ ایڈ ڈیٹا بیس اور گیٹ ایڈ ای این وی، یہ ہو گیا ہے۔ اب اگر میں گیٹ اسٹیٹس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ساری فائلز یہاں پر ایڈ ہو گئی ہیں۔ اب میں لکھتا ہوں گیٹ کمٹ ایڈنگ دا ڈیٹا بیس مائی ایس کیو ایل ڈیٹا بیس فائلز، تو یہاں پر ڈیٹا انکلوڈ ہو گیا ہے۔ اب اگر میں گیٹ اسٹیٹس پہ لکھتا ہوں تو یہ ٹری کلین ہے، اور گیٹ چیک آؤٹ پہ تو فوٹر پہ آتا ہوں تو یہ سارا ڈیٹا غائب ہو جاتا ہے۔ اگر میں گیٹ چیک آؤٹ یہ یہاں پر کس میں آتے ہیں نیوز لیٹر میں، تو یہ واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے۔
تو یہ سارا کام کر گیا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں اس میں مزید کام کروں گا. تو اگر آپ کو یہ کوڈ سمجھنے میں کچھ پرابلم ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے. جی تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.